دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین المکین المکین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میں شیطانی تمہارا ہوں معین الدین اجمیری، میں شیطانی تمہارا ہوں معین الدین اجمیری، ہو تم داتا میں منگتا ہوں معین الدین اجمیری۔ مجھے دو عطا صدقہ شہنشاہ مدینہ کا، مجھے دو عطا صدقہ شہنشاہ مدینہ کا، تمہارے در آیا ہوں معین الدین اجمیری۔ خدا کا فضل ہے مجھ پر کرم جانی مسیحا، تمہاری مدد کرتا ہوں معین الدین اجمیری۔ کرم داد کیجیے نظر قسمت سنور جائے، میں کمتر اور کمترا ہوں معین الدین اجمیری۔ حضرات محترم تقریر کرنے کے لیے آپ کے بھی آج لایا، آج میں یہ بتانے آیا کہ سر زمین چھوٹے سے لے کر بڑے عورتیں بھی، بچیاں بھی، جوان بھی، بچے بھی 3 مہینے سے سرکار خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی محبت میں ایک پائے جمع کرتے ہیں۔ آج اتنا خوبصورت روشنی بن کے علماء تو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا۔ سرکار غریب نواز کی محبت پر یاد رکھیں نوجوانوں، آپ لوگوں نے بڑی محنت و کاوش کے بعد خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت اللہ کی محبت میں اس جلسے کو آپ نے رچایا سجایا ہے محبت میں۔ میدان محشر جب قائم کیے جائیں گے، نفسی کی جب عالم ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے، جنتیوں کا لائن ایک جانب لگا ہوا ہوگا، اس وقت سرکار غریب نواز کی محبت میں الحمدللہ آپ کی جنت میں جا رہے ہوں گے۔ چونکہ میدان محشر شدید جو بندہ دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انہی ساتھ کا حشر فرمائے گا۔ مقرر پہ معیار چشتیوں کہ آپ خواجہ غریب نواز کی محبت میں آپ نے یہ بڑے دل سے کہتے ہیں مایا ہے، تو میدان محشر شدید سرکار غریب نواز کی محبت میں آپ جنت میں بھی جائیں
لیکن شرط ہے نماز کی پابندی کرنا، ایمان اور خاتمہ کا ہونا شرط ہے۔ آج ہم لوگ نماز کو پاپ میں رکھ دیا ہے۔ کیا میرے سرکار خواجہ غریب نواز نے یہی ہمیں دیا ہے؟ کیا سرکار غریب نواز نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے؟ آپ کو معلوم ہوگا جب سرکار خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے جب اپنے مرشد برحق کی بارگاہ میں گئے، شرف بیعت حاصل کرنے کے بعد ان کی خدمت میں رہنے لگے، گھر جانے کا ارادہ بھی نہ کیا، یعنی کبھی سرکار غریب نواز اجازت لے کر آنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ان کے مرشد برحق نے کہا تھا ٹوٹی ہوئی چٹائی لے لو، یہ یعنی کونے میں جا، ایک ٹوٹا ہوا مکان میں جو بڑے میں سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان وہاں جا کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس قدر بندگی کرتے ہیں، اتنی عبادت و ریاضت کرتے ہیں کہ جب ان کے مرشد برحق نے پوچھا تھا کہاں کا تمہاری رسائی ہے، اللہ اللہ جب زمین کے جانب دیکھا ہے تو تحت الثری کو دیکھ لیا تھا، حضور ہم نے تحت الثری کو دیکھا ہے، آسمان کے جانب بلند بلند نگاہ ہے، جب میرے اور آپ کا غریب نواز نے آسمان کے جانب دیکھا تھا عبادت و ریاضت کرنے کے بعد تو آسمان ذات آسمان کو بھی ملاحظہ فرما لیتے ہیں، وہ غریب نواز ہیں۔ آج یہ مقام جو ملا ہے پوری دنیا کے لوگ یہ چھوٹے موٹے جلسے تو ہندوستان کی سرزمین پر ایک نہیں ہزاروں جلسے ہو رہے ہیں، اور قریب آپ دیکھ لو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا دور ہو رہا ہے، اجمیرے محلہ میں پاکستان کے بھی آدمی ہوں گے، ہندوستان کے بھی آدمی ہوں گے، یعنی عالم اسلام سے جہاں جہاں سے لوگ آ رہے ہوں گے، یعنی نہ جانے کیسے کیسے منظر وہاں دیکھنے کو مل رہا ہوگا۔ تمام میرے محلہ کی گلیوں کو سجا دیا ہوگا آج میرے محلہ میں، اور حد تو یہ ہے جو دنیا کہتی ہے مسلمان ہو اگر کلمہ کو کے جانب انگلیوں کا اشارہ کرنے والا ہو بھی، یعنی جب تک میرے محلہ کی بارگاہ میں اپنے سروں پہ سجا کر جب تک چادریں لے کر نہیں جاتے ہیں، جب تک یعنی تب تک کرسی میں بیٹھنے کی صلاحیت بھی ان کے اندر میں نہیں پائی جاتی ہے۔ نوجوانوں اگر کوئی بھی اقتدار کی جنگ لڑتا ہو تو سب سے پہلے خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں جا کر چادریں پیش کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، سرکار سلطان الہند آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہو، ہمیں یعنی اقتدار چاہیے، تب جا کر کہیں کامیابی ملتی ہے۔ کون ہے ہندوستان کے مہاراجا؟ ہم اور آپ تعریف کریں گے تو آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ تو ان کا نام لینے والے ہیں، لیکن قربان جاؤ ایک انگریز یعنی ایک امریکہ سے آنے والا ایک انگریز آیا ہے ہندوستان میں، ہندوستان آیا، دہلی گیا، دہلی میں لال قلعہ کو بھی دیکھا، آگرہ آیا، آگرہ میں تاج محل کو بھی دیکھا، دلی میں جامع مسجد کو بھی دیکھا، لال قلعہ کو بھی دیکھا، گئے ہاوڑہ میں ہاوڑہ برج کو بھی دیکھا ہے، وکٹوریا کو بھی دیکھا ہے، سب یعنی تمام ہندوستان کے جو یعنی ہندوستان کے نامور جو چیز ہے سب دیکھ لیا، تاج محل کو بھی دیکھا، وکٹوریا کو بھی دیکھا، ہاوڑہ برج کو بھی دیکھا، پھر ہندوستان سے لوٹ کر گئے کہاں؟ امریکہ گئے، لوگوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہندوستان سے آیا ہو، کیا دیکھ کر آئے ہو؟ کہا لال قلعہ دیکھا ہو، کیا دیکھے ہو؟ تاج محل بھی دیکھا ہے، اور کیا دیکھا ہے؟ جامع مسجد بھی دیکھا
حضرت خواجہ